back at the National Press Club now for the third time. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت بھی دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم جو پاکستان کی پیس مشن مختلف ممالک کے دورہ کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں. میرا بھی کوشش یہی ہوگا کہ میں جتنا مختصر اپنا انٹروڈکشن رکھ سکوں تاکہ آپ کو زیادہ موقع ملے ہمیں سوال کرنے کے لیے. And I'm very grateful to all the journalists who've joined us today for this Meet the Press. ویسے تو آپ نے بڑا مجھ سے بہتر انداز میں پاکستان کا یہ جو 5 دن کا جنگ تھا جس پہ الحمدللہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور سفارتی محاذ پہ ہم مزید اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے سم اپ کیا ہے. مگر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ سے مس ہوا، میں اس پہ دھیان دینا چاہوں گا کہ میں پاکستان کی فتح کو 3 حصوں میں باندھتا ہوں. ایک تو آپ کا کنیٹک وکٹری، ملٹری وکٹری 6-0 آپ کا ایئر فورس کی فوج کی جو وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے، اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے دوست ہیں، اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا is historical in all sense of the world. اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے، اور ایک ملٹری وکٹری کس قسم کا ملٹری وکٹری، سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس انداز میں آپ کے سفیروں نے، پاکستان کے ڈپلومیٹس نے، منسٹری آف فارن افیئرس کے نمائندوں نے سفارتی محاذ پہلے وہ 5 دن اینڈ ان دا رن اپ ٹو دیٹ پوسٹ دا پہلگام اٹیک جو سلسلہ کس طریقے سے انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، وہ بھی میرے خیال میں ایک تاریخی کردار تھا. اس کے بعد جو سفارتی سطح پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اور میرا کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی، ہم نے اپنی کوشش بھی کی. لیکن ایک جو بہت بڑا محاذ ہے جس پہ پاکستان کو فتح حاصل ہوا ہے وہ بیانیہ کے جو محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بھی فتح حاصل ہوا ہے، اور اس کا فائدہ تو ہوتا ہے سفارتی لحاظ سے. مگر 1-2 وجوہات ہے جس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ کیوں پاکستان کو فتح ملا بیانیہ کے لحاظ سے. ایک تو وہ جنگ کے دوران جو فوج میں نہیں تھے، جو بھی ان سے ہو سکے، آپ کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانیز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں. باقی ہم سب، ہمارے لیے خاص طور پہ سیاستدانوں کے لیے جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کے عہدے نہیں سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا ہتھیار، جیسے جرنلسٹ کا ہتھیار اپنا قلم ہوتا ہے تو ہمارا ہتھیار اپنا زبان ہوتا ہے. اور پھر ہر سیاسی جماعت سے جس کا جتنا بھی ہو سکا ان 5 دنوں کے لیے بیانیہ کا محاذ اپنی میڈیا پہ، مگر بین الاقوامی میڈیا پہ بھی سنبھالا گیا. مگر ان سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی میڈیا کا کردار تھا وہ بھی میرے خیال میں تاریخی تھا، اور آپ کا کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے جرنلسٹ نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے ان 5 دن کے دوران جو اسٹیبلش کیا، میرا نہیں خیال کی تاریخ میں. ہر جنریشن اپنا لڑائی لڑتا ہے یا اپنا جد و جہد کرتے ہیں، اور ملک کے اندر جتنے بھی کمزوریاں ہوں گے وہ تو ہم اگری بھی زیادہ تر کریں گے. مگر آپ کا جنریشن یا دس جنریشن آف سٹنگ موجودہ جو میرے سامنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو ٹی وی کا جرنلزم سنبھال رہے ہیں، جو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں بھی جرنلسٹ موجود ہے، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی جو منایا ہے یہ 5 دن کی جنگ کے دوران، جب دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے. میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے
بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان کا حکومت تو جھوٹ بول ہی رہا ہے, مگر ان کے میڈیا کے نمائندے جنہوں نے اپنے لیے ایک ایسا امپریشن بنایا ہوا تھا کہ جرنلزم کی کریڈینشلز تو بارڈر کے اس طرف ہے, آپ نے میڈیا کمیونٹی نے وہ 5 دن میں دکھایا کہ اصل میں امپارشل میڈیا, کریڈیبل میڈیا, اپنے مشکلات اپنی جگہ وہ تو ہے, جیسے ان کے ملک میں بھی مشکلات ہیں, مگر ان مشکلات کے باوجود پاکستان کا صحافی برادری نے, پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے اپنا کریڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کا جو میں فتح کہتا ہوں, جو بیانیہ کے لحاظ سے ہوا, اس کے سب سے بڑا کردار, صف اول کا کردار آپ کا تھا. اور اس لیے میں آپ سب کا, آپ کی پوری پاکستان گرو کریڈیبلٹی میں اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے فائدہ. تو یہ جو ہم نے کمایا ہے اور بھارت نے کھویا ہے کریڈیبلٹی کے لحاظ سے, جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو, جتنا بھی آپ کے پاس وسائل ہو, آپ کریڈیبلٹی نہیں خرید سکتے. ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے ہمارا زبان ہی ہمارا کریڈیبلٹی ہے. میں اگر اپنا زبان دے دوں تو میں نے اپنا زبان پہ قائم رہنا ہے. اس دن جب میں اپنا زبان سے پھر جانا شروع ہو جائے تو میرا نہ کریڈیبلٹی رہے گا, نہ میرا سیاست رہے گا. سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے جو 5 دن کا, نہ صرف ان کا اوبیسلی بہت بڑا کامیابی, آپ نے ان کا جہاز کو گرایا, بہت بڑا کامیابی, آپ کا جرنلزم اب انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ جو بھی ہے بھارت ہم سے پیچھا ہے. یہاں ابھی تک صحافت زندہ ہے, جرنلزم زندہ ہے, وہاں تو پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے. اینڈ یہ آپ کی بہت بڑا کامیابی ہے. وہاں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ ہم نے یہ کریڈیبلٹی اب اسٹیبلش کر لیا ہے, ہم نے ملٹری پیرٹی اسٹیبلش کر دیا ہے. اور یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اب ہم اس اسپیس میں کھیلتے ہوئے پاکستان کی اسٹریٹجکلی, اکنامکلی اور ہر لحاظ سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں, آگے جا کے بھی کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, معاشی لحاظ سے کرے, اسٹریٹجکلی کرے, جیو اسٹریٹجکلی, جیو پولیٹکلی ہم ترقی کرے, تاکہ وہ فائدہ پاکستان کے عوام کو ملے اور ہم ان کو وہ ترقی کے راستے پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جو مشن ہمیں دیا گیا, اس کمیٹی کو دیا گیا کہ آپ امن کا کیس جا کے لڑے بین الاقوامی سطح پہ. تو ایک طرف پاکستان جگہ جگہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے, اور امن حاصل کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور ڈپلومیسی ہونا چاہیے. ہمارے درمیان ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو جنگ کرتا ہے. تمام ایشوز جو بھی ہے یہ صرف بات چیت کے تھرو, ڈپلومیسی کے تھرو, امن کے تھرو, انٹرنیشنل لاء کے تھرو. تو پاکستان کا کیس یہ تھا, بھارت کا کیس یہ کہ پاکستان تو ٹیررستان ہے, پورا ہم نے ان کا پانی بھی روکنا ہے, ان کو پیاسا ہم نے ماننا ہے, اور پاکستان کہنا ہی چھوڑ دے, ان کو ٹیررستان ڈکلیئر کرے. تو اس انداز سے میرے خیال میں جو پاکستان نے اپنا ایک لیجیٹیمیسی اور سافٹ امیج صرف اپنا بیانیہ کے لحاظ سے, یہ بات کی بات ہے کہ کس نے اپنا بیانیہ مانا, کس حد تک ہم کامیاب ہوئے. یہ بیانیہ بھی میرے خیال میں پاکستان پالیسی کی بنیاد بننا چاہیے کہ پاکستان obviously it's peace to strength. ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں. تو the construct is peace to strength, but it's peace first. کہ پاکستان کا جب مشن یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے, تو وہ صرف پاکستان کی عوام کا خواہش نہیں ہے, یہ ہم بھارت کے عوام کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. ہم اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف جب پیس کے مشن کو اپنا کے آپ عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرتے ہو, تو یہ صرف پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں ہے, یہ بھارت کے عوام کے فائدہ میں ہے. ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں. اب دہشت گردی حال ہی میں ہمارے درمیان ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں ممالک جنگ کی طرف دکھیلے گئے ہیں. اور اب مودی یہ چاہتے آنے والے نسلوں کو ہم کنڈیم کریں, بھارت کے, پاکستان کے, اب ہم نسل در نسل پانی پہ بھی لڑ رہے ہیں. یہ جو مستقبل ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ پاکستان, ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں
کہ میرے ہاتھ میرے عوام کی قسمت میں یہ نہیں ہے, بھارت کے عوام کی قسمت میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے نسل در نسل صرف جنگ لڑنا ہے. یہ ایک ایسا مشن ہے جہاں بھارت کی حکومت نہ بھی چاہے, انشاءاللہ تعالی جو نیا نسل ہے پاکستان کا, جو نیا نسل ہے بھارت کا, یہ ان کا نفرت کی جو پیغام ہے, ان کا جو تقسیم کے ایک پیغام ہے, اس کی طرف نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نسل اس میں کامیاب ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان یہ امن قائم کریں گے. ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں جو مشن دیا گیا وہ یہی مشن تھا کہ ایک تو آپ پیس کی ایڈوکیٹ بنے, پیس کی کیس لڑے. پیس کے ساتھ ساتھ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کوز پہ جو ہم نے اس دوران حاصل کیا ہے, ہم نے سارا جو 2019 کا نقصان ہوا پاکستان کا کشمیر کا جو نقصان ہوا, بین الاقوامی ایشوز سے لے کے بائیلیٹرل ایشوز سے لے کے ایک اندرونی ایشو بھارت کامیاب ہوتا جا رہا تھا اس کو ایک اندرونی ایشو پیش کرنے, اپنے جو انہوں نے سازش کیا اور پاکستان فیل. اب کشمیر یہ 5 دن کی جنگ, یہ سفارتی کوششیں کے بعد آج ایک بین الاقوامی ایشو ہے ڈیولپ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس وقت we are the only 2 nuclear armed countries that have no dispute resolution mechanism. آخری جو رہتا تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی, تو اگر آپ بھارت کے بیانیہ مانیں کہ وہ بھی نہیں رہا تو technically there is no dispute resolution mechanism between 2 nuclear armed powers. اور جس threshold پہ ہم اب باقاعدہ ایک full out war between the 2 countries, we brought that down to such a threshold کہ اب اگر کہیں بھی بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو, ثبوت نہ بھی ہو, تو اس کا مطلب جنگ. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف is the position of a responsible state, a responsible nuclear power, a responsible regional power. Bharat's position, India's position, it means that it is a the revisionist power. It doesn't abide by international law. It doesn't abide by the international rules-based order. And if it insists on keeping the entire world on tender hooks کہ کس وقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر وار شاید ہو جائے, تو they are not responsible enough to even have a nuclear weapon. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا, کیونکہ جب یہ خبر آئی کہ جنگ بندی ہوئی ہے تو انڈیا جو ہے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 ٹائمز سے ماڈرن زیادہ بول چکے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی, ثالثی کا رول پلے کیا. آپ نے ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا. آپ فرمائیے گا کیا فیکٹس تھے, کیا انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی, یا پاکستان نے کی تھی, یا امریکہ نے خود سے انٹروین کیا تھا, اصل معاملہ کیا تھا؟ تھینک یو. اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسے جواب دے سکے گا, ان کا 6 جہاز گرا سکیں گے. ان کا پورا ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا گیا. آپ کا جواب اتنا تگڑا تھا کہ وہ ڈر گئے تھے. ان کے پاس زیادہ جہاز ہے مگر ان کو اڑائے نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بھی گر جائے. وہ ٹیکنیکلی ایسے ان کا گھرا کیا گیا, ہمارا فوج نے, ہمارا ایئر فورس نے, ہمارا سائبر ونگز نے, کہ بھارت مجبور ہوا کہ وہ امریکہ کو کہتے کہ ہمیں سمجھائے کہ ہم سیز فائر کرے. اور اس کا سب سے زیادہ ثبوت آپ نے خود کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 دفعہ کہا. میں مودی صاحب کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ٹرمپ کو بولے نا کہ وہ کہہ رہا ہے. اگر آپ کا بات سچ ہے تو بس ایک دفعہ, اس نے 20 دفعہ کہا تو مودی صاحب کو ایک دفعہ آ کے ریکارڈ پہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے ہم سے میڈییٹ نہیں کی. جی کلاسز صاحب اور دیر سے پنجاب گورنمنٹ نے اس بجٹ میں سرائیکی وسیع کا جو 35% کلاسا صاحب موضوع پہ ٹاپک کرنے دے سوال, اب حق ہے ان کا, میں کیسے مختصر کر لے. چلو پنجاب گورنمنٹ نے
सराय की वसीयत का जो 35% रिकमेंट से शेयर था ख़त्म कर दिया है और 1500 अरब रुपए से जो मूंगफली के छिलके हैं इतना भी नहीं मिला। ख्वाजा फरीद की लाइन में सराय की वसीयत पीपल्स पार्टी से कह रहा है यार की खबर ना खाए। जहाँ तक जनूबी पंजाब का हिस्सा है, हम एटलीस्ट जहाँ तक वफाकी हुकूमत की PSTP है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी सतह पर सख्त इख्तलाफ किया। हमने अपना कंसल्टेशंस में ये इनको याद दिलाया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा हुकूमत संभाला तो वफाकी PSTP में जो पंजाब का शेयर है उस पंजाब का शेयर में से तकरीबन 30% जनूबी पंजाब के लिए अमली तौर पे रखा गया। और हमारा उम्मीद यही था इसी हुकूमत से। बहुत से बैक एंड फोर्थ हुआ और ये माना गया एक तरफ से कि ज़रूर मज़ीद वसाइल हमें जनूबी पंजाब को देना चाहिए। मुश्किलात ये था कि इस बजट में जिस स्टेज पे नेगोशिएशंस और फ्रेमिंग और सब कुछ हुआ था IMF के साथ और अपने लिहाज से जो टाइम फ्रेम रहता था उस टाइम फ्रेम में वो हमारा इस मुतालबा को पूरा नहीं कर सके। मगर हमसे ये वादा किया गया कि हमारे साथ मिल बैठ के जो आने वाले वफाकी बजट है उसमें ज़रूर जनूबी पंजाब को अपना हक, अपना हिस्सा, दिस इज़ नॉट अ फेवर, दिस इज़ देयर राइट, वो दिलाया जाएगा। जहाँ तक पंजाब की बजट की बात है, ख़ास तौर पे जहाँ तक जनूबी पंजाब के इश्यूज़ हैं वहाँ भी मेरे मेंबर्स यहाँ से काफ़ी कम हैं, मगर वहाँ भी बड़ा पैशनेटली इन्होंने यही पॉइंट उठाया कि हमें जनूबी पंजाब को जो एग्जैक्ट कोट आपने इस्तेमाल किया कंपैरिजन का वही मुझे सुनाया गया। और मैं ज़रूर उधर भी जो रिक्वेस्ट हमने वफाकी हुकूमत के साथ किया है मैं कोशिश करूँगा कि हम पंजाब हुकूमत से ये वादा ले कि जो आने वाले बजट है उसमें इस तरीके से जनूबी पंजाब को ये महसूस ना होने दे कि कोई एहसास महरूमी का शिकायत। तो कुछ ममालिक के जहाज़ गिरे वो तो ज़्यादा शायद दुखी होंगे, मगर तमाम जिससे भी हमने एंगेज हुआ किसी के पास एक लॉजिक का पॉइंट भी नहीं था कि मेरा मुंह पे बोले कि नहीं भाई इस पे आप गलत हो, कश्मीर पे आप गलत हो, सिंधु पे आप गलत हो, दहशतगर्दी पे आप गलत हो। वो तो वो मान चुके। रही बात कि वो पब्लिकली क्या कहने के लिए तैयार है और प्राइवेटली क्या कहने के लिए तैयार है, काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जो चाहते हैं कि वो एक साज़ी या फैसिलिटेटर या ऐसे किरदार अदा करे। और हमने ये रिक्वेस्ट भी इनसे किया कि हम तो भारत हमें तो शक की निगाह से देखते हैं। ज़्यादातर जो ये P5 ममालिक है भारत उनको दोस्त की तरह उनको बात सुनते हैं। तो हमने यही ज़्यादातर कहा कि आप भारत को उनके दोस्त के तौर पे बात करें कि जो वो फैसले ले रहे हैं वो भारत के आने वाले नस्लों के लिए उनके हक़ में नहीं हैं। तो इस लिहाज से आई एक्सपेक्ट कि वो अपने किरदार अदा करेंगे। एंड जहाँ तक चीफ अवामी स्टाफ का ट्रिप था, मेरा ख्याल में इस ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटेड दावत था वाइट हाउस में खाने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो ना किसी सफारती का ना किसी और, वो ये कि आप जंग जीते, इनके 6 जहाज़ गिराए और बहुत से उम्मीदें, मैं आधा कह भी नहीं सकता हूँ कि कौन से उम्मीदें रख बैठे थे अमेरिका भारत से। वो पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझते थे। वो बाकी जो अमेरिका के ख्वाहिश या उम्मीदें या ख्वाब थे भारत के लिए, ये भारत के अपने ख्वाब थे। वो तो दूर की बात, वो 6 जहाज़ अपने नहीं संभाल सके। तो मैं अमेरिका होता इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप होता, तो सबसे पहला खाना मैं ये जनरल आसिम नसीर साहब से करना चाहता कि जनरल साहब आप हमें बताएं कि हमने इनका इकोनॉमी को सब्सिडाइज किया, हमने इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारत का इंडस्ट्रियलाइज किया, हमने हथियार पर हथियार दिया उनको, आपको उल्टा रोका, खींचा, तंग किया, फिर भी आपने इनको इतना तारीखी शिकस्त। तो उस पर कम से कम ये लंच बनता था। और मैं इसी लिहाज से इस लंच को देखता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।